اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج یکم رجب المرجب ہے، ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ لہٰذا اس عظیم روز کی مناسبت سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب جو کہ خیر اور برکت کی ماہ ہے، اور حتی روایت میں موجود ہے کہ وہ 3 ماہ کہ جو اس امت کو عطا کیے گئے دوسرے امتوں کے پاس نہیں تھے، جس میں سے ماہ رجب، شعبان اور رمضان عظیم شامل ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے ہمارے ساتھ محفل گفتگو رہیں گے اتحاد بین المسلمین کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب علامہ شیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ ملتان سے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم قبلہ اللہ کیسے سیدی مزاج مبروک۔ ہے؟ جی قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ اور قبلہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت بھی عرض کرتے ہیں، اور چونکہ قبلہ ہمارا وقت جو ہے وہ مختصر ہے تو اس عنوان سے میں سوالات بہت سارے ہیں۔ پہلا سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ خود ماہ رجب المرجب کے کیا خصوصیات ہے، اس پر قبلہ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ فرمائیں قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجب شہر اللہ والشعبان شہری وشہر رمضان شہر امتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سلسلے میں فرمانے معصوم علیہ السلام ہے کہ شہر رجب شہر العصم، صحیح، یعنی اس کو گنگا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جی انتہائی قابل توجہ اور قابل غور بات ہے۔ جی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر مہینہ اپنے اندر ہونے والے انسانوں کے تمام معاملات کی گواہی دے گا، صحیح، لیکن جب رجب کی باری آئے گی تو رجب جواب میں کہے گا کنت اصم عن ذنوب عبادک، اللہ، اے پروردگار میں تیرے بندوں کے گناہوں کے معاملے میں گونگا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بول نہیں سکتا۔ آج چونکہ یکم رجب المرجب ہے، جی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے، جی، اور ویسے بھی رجب بہت بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ بے شک، یکم رجب کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تشریف آوری، 9 رجب المرجب کو شہزادہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی تشریف آوری، 10 رجب المرجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی، سبحان اور اللہ، 13 رجب المرجب کو کعبہ کو بیت اللہ بنانے والی ذات امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی تشریف آوری۔ یعنی یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور معصوم علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے
وہ شہر رجب وہ شہر المرجب المبجل. اللہ. مبجل عزت و وقار والا مہینہ. سبحان اللہ. مرجب بہت بڑی عظمت والا مہینہ. بے شک. اس کو الاسب بھی کہا گیا ہے. صحیح. یعنی جب آپ بلندی پہ ہوں اور آپ سلوپ کی صورت میں نیچے آنا چاہیں جی تو اس کو اس سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. صحیح. یعنی جب آپ گناہوں کے آخری اینڈ پہ پہنچ گئے ہوں صحیح. اور پھر اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں. مثلا آپ کسی ایسی پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہیں جی کہ جہاں پر آپ کی گاڑی موجود ہے اور وہاں سے بالکل جب آپ سلوپ میں نیچے اترنا چاہتے ہیں جی اور آپ کے پاس پیٹرول کم ہے بالکل تب آپ گاڑی کو سٹارٹ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یعنی بہت ساری مسافت یہ بغیر پیٹرول کے اور بغیر فیول کے کر لے گی. ہوا. اس کو اسب کہا گیا ہے. صحیح. یعنی اگر آپ گناہوں کی اس بلندی پہ پہنچ گئے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا. جی. لیکن یہ 3 مہینے رجب شعبان رمضان یہ وہ مہینے ہیں جی. کہ جہاں بھی آپ موجود ہوں جتنی پستی میں جا چکے ہوں جی. واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی خرچے کے پہنچ جائیں گے. صرف ان 3 شہروں ان 3 مہینوں کی عظمت کو ملحوظ رکھیں جی اور ان کی طرف توجہ دیں. اس لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے. کیوں؟ اللہ. اس سلسلے میں علامہ ہلی علیہ رحمہ انہوں نے بہت لطیف جملہ فرمایا. جی. فرماتے ہیں مہینہ اسی کا جس میں اس کو فائدہ ہو. صحیح. جس میں اس کو فائدہ ہو. چونکہ رجب مولود کعبہ کا مہینہ ہے. بیت اللہ کعبہ کو بیت اللہ بنانے کا مہینہ ہے. واہ. اور اسی طرح بھی اشارہ کیا ہے قرآن مقدس میں اس آیت میں ذات واجب نے جی کہ حبیب وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اس وقت کو یاد کرو. اور اذا کلمات تذکر ہے جی کہ جب ہم نے بیت کو قرار دیا مثابہ ثواب والا گھر جی ثواب والی جگہ ثواب والا مکان اور امن کا گھر کا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ کعبہ ثواب والا گھر کب بنا؟ صحیح. لما ولد فیہ امیر المؤمنین. جی. جس دن کعبہ میں علی علیہ السلام تشریف لائے اس دن کے بعد کعبہ مقام ثواب بن گیا. سبحان اللہ. ثواب ثواب سے نکلے اور ثواب کپڑے کو کہتے ہیں چونکہ کپڑا وجود کو ڈھانپ لیتا ہے جی جی اس لیے اسے ثواب کہا جاتا ہے. صحیح. اور ثواب جو کمیوں اور کوتاہیوں کو ڈھانپ لے واہ کیا بات ہے. سبحان گناہوں اللہ. کو چھپا لے بے شک بے اس کو شک. ثواب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کعبہ میں جتنی خامیاں تھیں سب کو آ کے علی نے چھپا لیا جی. اور علی علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ بیت اللہ بن گیا مقام ثواب بن گیا. اس لیے اس مہینے کی برکتیں بہت ساری ہیں. خود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری احادیث مروی ہیں جی کہ جس مہینے کی عظمتوں پر دال ہیں. بے شک بے شک. جی جی قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور اس عنوان سے میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ خود ماہ رجب المرجب کے بارے میں کیا کچھ فرامین بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کو آپ ہمارے ناظرین کے گوش گزار فرمائیں؟ جی یقیناً اس سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اگر زیارت پر توجہ دی جائے جی تو اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی جو زیارت اس میں یہ لفظ موجود ہے. صحیح. السلام علیکہ جی یا باقر علوم النبیین. سبحان اللہ. اے انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والے میرا تم پر سلام ہو. اللہ. دیکھو یہ کسی مولوی ملا کا بھیجا ہوا سلام نہیں ہے. صحیح. ہمارے ہاں جتنی زیارات موجود ہیں جی وہ حجج الہی سے مروی ہیں. وہ حجج الہی نے پڑھی ہیں اور ہمیں بتائی ہیں.
صحیح. تو اس لیے رجب المرجب کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کثرت سے موجود ہے. صحیح. یہ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا ایک روزہ جی وہ اتنے ثواب کا حامل ہے کہ فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے عاجز آ جاتے ہیں. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں معصومین علیہ السلام نے، ہم بڑے سوچتے ہیں ہمارے ہاں کہ ولادت کے دن، تشریف آوری کے دن روزہ، اس کا کیا حکم ہے، کیوں ہے؟ یہ تو خوشی ہوتی ہے. بے شک. مایا ہاں یہی تو سبب ہے. جی جب آپ ولادت کا روزہ رکھیں گے، تشریف آوری کا روزہ رکھیں گے، ورود مسعود کا روزہ رکھیں گے، واہ، اور کسی مومن کے پاس تشریف لے جائیں گے، صحیح، اور وہ حضرت امام محمد باقر یا کسی معصوم کے علیہ السلام کی جو ولادت کے موقع پہ ہوگا، جی تو وہ اگر وہ ولادت کے بارے میں آپ کا روزہ افطار کرانا چاہتا ہے، جی جی، تو آپ کو واجبی روزہ نہیں ہے تو افطار کرنے میں اللہ آپ کے روزے کا ثواب ملے گا اور اسے واہ افطار کیا کرانے بات کا ہے، ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بے طرح شک. حکم ہے ہمارے لیے رجب المرجب کے روزوں کا حکم ہے. جی ہمیں اس زمانے میں جو ہمارا بقیت اللہ کا زمانہ ہے، حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جو زمانہ ہے، بے شک بے شک. اس میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے جی کہ ہم اپنے وقت کے امام سے مربوط رہتے ہوئے جی ان ایام کی عظمت کو، چونکہ ہماری خوشی کا سب سے بڑا مرکز و محور تو اس وقت حجت خدا عجل بے اللہ تعالی شک فرج بے الشریف شک کی ذات. بے شک. کیوں ہم اپنی تمام مبارکبادوں میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میری طرف سے، آپ کی طرف سے، پوری کائنات کی طرف سے، تمام اہل ایمان کی طرف سے، تمام عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، بے شک. وارث زمانہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف اللہ. کی بارگاہ میں ہمارا ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. یعنی اصل ہماری جو مبارکبادی وصول کرنے والی ذات ہے وہ حجت خدا عجل اللہ تعالی الذی سبحان اللہ. ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا. اللہ. تو چونکہ ہم اسی کا کھاتے ہیں، ہمیں اس کی طرف رغبت رکھنی ضروری ہے. بے شک. ہماری تمام کا مرکز و محور ذات حجت خدا، اور آپ کے پروگرام کا اتفاق سے نام بھی یہی ہے. جی بے شک بالکل. آپ کے جو تقریباً کافی سالوں سے یہ سلسلہ چل جی رہا ہے، جی بالکل. حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات گرامی سے. صلی اللہ علیہ تو یہاں پر میں آج کے اس پرمسرت موقع پر اپنے سننے والوں، دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے سوال سے ہٹ کر، جی کہ خدا کے لیے اس طرف توجہ کیجئے گا. ہم علائم ظہور کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، جو ہمارے بس میں اور اختیار میں نہیں ہے. بے شک. جبکہ شرائط ظہور جو ہمارے بس میں ہے، جی جو ہمارے اختیار میں ہے، آج اس خوشی کے موقع پر جی ہمیں اپنے حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف مولا کے ساتھ تجدید عہد کرنے کی. کیوں دعائے عہد کا لیے حکم ہے کہ ہر روز اس کی تلاوت کرو، بے شک بے ہر شک. روز بیعت کرو، تاکہ تمہارے دلوں سے کسی صورت میں، لمحے میں بھی حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی جو یاد ہے وہ محو نہ ہونے پائے. بے شک. اس لیے فرمایا روز دعائے عہد کی تلاوت کرو، اللہ. اسے پڑھو، اپنے حجت خدا کے ساتھ تجدید عہد کرو. بے شک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس پر برکت، پر مسرت موقع پر ہمیں حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ساتھ اپنے ربط کو بڑھانے کی ضرورت ہے، بالکل. اور ہمیں شرائط ظہور جو ہمارے بس اور اختیار میں ہے اپنے اندر ان کو لاگو کرنے، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، بے شک. تاکہ اگر حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف ابھی اگر تشریف لائے اور خدا کرے ایسا ہو جائے تو ہم میں وہ شرائط پہلے سے موجود ہوں جو حجت خدا کے ناصرین کے لیے شرائط ضروری ہیں. بے شک. وہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے. بے شک. میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج اس مسرت موقع پر میرے سامنے کربلا ہے، سلامت رہے. میرے سامنے ذریعہ اقدس سے بے شک. سید الشہداء باب الحواج حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام بھی ہے. بے شک بے شک. میں اپنے لیے خوش بختی سمجھتا ہوں، اور آپ کا میں احسان مند ہوں سلامت رہے. آپ بزرگواری بزرگوں نے مجھے اس قابل سمجھا. اپنا اتفاق سے آج کی تاریخ جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ورود مسعود کی تاریخ ہے،
مجھ گناہگار اور حقیر کو یہ موقع مل رہا ہے سلامت کہ دیکھیں کسی بچے کی آمد پر جی ماں باپ سے زیادہ دادا خوش ہوتا ہے یا نانا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر، بے شک یہ بے کیا شک مقام ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا بے شک. کہ جن کی والدہ گرامی کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، جی لم یدرک فی آل الحسن مثلها، سبحان اللہ، کہ واہ آل حسن میں اس بی بی کی مثل کوئی بی بی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی باپ بھی امام، نانا بھی امام، بے شک. دادا بھی امام. اللہ کیا اللہ. عظمت ہے اس امام علیہ السلام. ویسے تو ہر ذات کی اپنی اپنی خصوصیات ہے، لیکن یہ مخصوص عظمت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، کہ جن کے بارے میں یہ موجود ہے لفظ. بے شک. یعنی اب امام محمد باقر علیہ السلام کی نسل سے جتنے ائمہ ہیں جی وہ سارے دونوں نسبتوں کے حامل ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. بے شک بے شک. یعنی آج کے دن امام حسین علیہ السلام بھی بڑے خوش ہیں اور امام حسن علیہ السلام بھی، واہ نانا بھی خوش ہے اور دادا بھی خوش ہے. سبحان اللہ. کیا میں بات سمجھتا ہے. ہوں کہ آج اس خوشی کے موقع پر ہمیں جی بارگاہ حجت خدا میں سر جھکا کر کچھ لینے کی ضرورت ہے، کچھ مانگنے کی ضرورت ہے، کچھ اللہ. طلب کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. ہمیں یہ دن ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس دن کی ساتھ سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. بے شک جی سلام. بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. بس ایک سوال میں اس عنوان سے، ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ کا ٹائم ہے، تو سوال ایک یہ ہے کہ حضرت کا مشہور لقب جن کو باقر العلوم بھی کہتے ہیں، اور جی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کس وجہ سے یہ خطاب کیا جاتا ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. دیکھیں یہ مطلقاً لفظ ہے، باقر العلوم، جی جی علوم کو شگافتہ کرنے والا، کھولنے والا. صحیح. کون سے علوم کو؟ جی علم فقہ کو، علم حدیث کو، علم تفسیر کو، علم فلسفہ کو، علم اصول کو. کس علم کو؟ علم سائنس کو. یعنی جتنے کائنات میں علوم ہیں، صحیح. واہ. جو کم از کم کسی بشر کے ادراک میں نہیں ہے، جی ان سب کو کھولنے والا سبحان حضرت اللہ. امام محمد کیا بات باقر ہے. علیہ واہ السلام سبحان ہے. اللہ. آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ ایک آیت ہے جو رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، رب زدنی جی علما. سبحان اللہ. ترجمہ یہی کیا جاتا ہے جی. کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. جی حالانکہ آیت کا ظاہر بھی اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ میرے علم میں. جی رب زد فی علمی تو ہے ہی نہیں. صحیح. رب اللہ. زدنی، اے پروردگار واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. مجھے جی زیادہ فرما، بے شک. یعنی میرے وقار میں اضافہ فرما واہ علم کے ذریعے سے. واہ. اور زیادتی کا سوال تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے سے کچھ ہو. جی بے شک بے شک جہاں پہلے سے ہے ہی کچھ نہیں تو وہاں تو زیادتی کا سوال ہی نہیں ہوتا. بے شک. اور اس کے بارے میں مزید ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، جی علامہ سبطین سرسوی صحیح آل اللہ، صحیح. انہوں نے بڑا عجیب جملہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ کیا معصوم کو بھی علم کی طلب رہتی ہے؟ اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر روز جو مقدر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جی جو تقدیر میں بدلی ہوتی ہیں، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی تو تقدیر میں تبدیلی فرما اس سے مجھے آگاہ فرما. سبحان اللہ. صحیح. یعنی اس لیے امام محمد باقر اسلام کو باقر العلوم کہا گیا ہے جی کہ اسی امام علیہ السلام سے تو ایک فرصت اور موقع ملا ہے. جی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو خدمت دین کے. باقی تو زمانے آپ دیکھ لیں جی کہ مولا امیر علیہ السلام کی جو 26 سالہ زندگی ہے وہ کتنی زندگی مشکل اور کٹھن حالات سے گزری ہے. بالکل. اس کے بعد جو بالکل معمولی سا عرصہ ہے اس میں مولا امیر علیہ السلام کو ایک لہجے کے لیے بھی مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. جی اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے. سید الشہداء کی
جو عظیم قربانی ہے وہ سب دنیا کے سامنے ہے. بے شک. سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اسیرے کے بعد کس حالات سے گزرے؟ اسی امام علیہ السلام سے ایک موقع ملا اور آل محمد علیہ السلام کے علوم کو کھول کر بیان کرنے کا، کہ دنیا کو پتہ چلا ہے کہ یہ گھرانہ صرف مظلوم ہی نہیں ہے. صحیح. علم میں اس گھرانے کا معیار کیا ہے؟ بدقسمتی یہی ہے کہ مولا امین علیہ السلام کا بھی تعصف ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی اس سلسلے میں اپنے تعصف کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے اس علم کے معیار کے مطابق ہم سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ملا. بے شک. تو اس لیے چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت سارے علوم کے دروازے کھولے. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ جو مکتب تھا صادقین کا، جی دونوں باپ بیٹے کا جو مکتب تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ علم سے مستفیض ہوئے، بے شک، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے جو سرخیل ہیں جی ان کی طرف سے بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ لولا سنتان واہ لہلک النعمان. واہ سبحان اللہ. اگر 2 سال جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہاں میں کہا کرتا ہوں عموماً خطیب آدمی ہوں کہ پتہ نہیں آل محمد علیہ السلام نے کس کس کو کہاں کہاں ہلاکت سے بچایا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہلاکتوں سے بچنے کے باوجود جی ان لوگوں کو اس گھرانے کی پہچان نہیں ہوئی. بے شک. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بے شک باقر علم النبیین ہے. جی انبیاء قبلہ کے وقت علوم بھی کو انتہا شکار پر ہے. کرتے. جی بسم اللہ. اوصیاء و اولیاء کے علوم کو شگافتہ کیا. بے شک بے شک. دنیا کو کھول کھول کے بتایا کہ علم کی حقیقت کیا ہے، علم کی گہرائی کیا ہے، گہرائی کیا ہے، اور اس کے نتائج دیکھیں. ایک ایک چیز کو معصوم علیہ السلام میں آپ اگر تفاسیر اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے تو اس میں زیادہ تر تفسیر کے معاملے میں آپ کو انہی ذوات مقدسات صادقین باقرین، بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، ان دونوں باپ بیٹا کی طرف سے احادیث آپ کو میسر بے ہوئی. شک زیادہ تر احادیث، بے شک. زیادہ تر دین کے معاملات چاہے وہ فقہ کے ہوں، وقت قبلہ انتہا پر ہے اور علوم کے ہوں، شکریہ قبلہ. سب اسی ذات مقدس سے شگافتہ ہوئے علوم ہیں جس سے آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. بے شک بے شک. یہ ہے کہ اس گھرانے سے فائدہ اٹھانے والوں نے آج تک اس گھرانے کو سمجھا نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. اس کی عظمت کو نہیں درک کیا. بے شک. اور ایک اور مشکل کہ دشمن نے دشمنی کی وجہ سے نہیں سمجھا، جی اپنوں نے جہالت کی وجہ سے نہیں جی سمجھا. بے شک ایسی ہے. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت انتہا پر ہے قبلہ. شکریہ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور معذرت بھی چاہتا ہوں چونکہ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے. آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور آج کا دن بھی نہایت ہی متبرک دن ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.